أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم everyone. I hope all of you are doing great. انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنے اردو کے سیریز کو کنٹینیو کریں گے، یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہم لوگ آج یہ پڑھیں گے کہ وہ دو کون سی سچویشنز ہیں جس میں ہمیں مجرور اسم یا جر فارم آف اسم یوز کرنی ہے. ہم لوگ آلریڈی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ رفع فارم ہم لوگوں نے اسم کی کن سچویشنز میں یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو اب یہ دیکھنا ہے کہ جر فارم کون سے دو سچویشنز میں یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سو لیٹس بگن ود آور لیسن. First of all, as you can see, that well, there are only two reasons or two scenarios. ایک تو ریزن عربک میں یہ ہوتی ہے جر فارم یوز کرنے کی کہ اسم سے پہلے کوئی پریپوزیشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہ دیکھوں، فار ایگزامپل من بیتن، ٹھیک ہے. میں من بیتن یا من بیتن نہیں کہوں گی، یہ غلط ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح سے فورتھ لیسن میں نے آپ کو انگلش کا ایگزامپل دیا تھا کہ ہم ڈروو ہی کار، ٹھیک ہے. تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ مجھے ہم یوز کرنا تھا وہاں پہ یا جہاں پہ مجھے ہز یوز کرنا تھا میں نے وہاں پہ ہی یوز کیا ہے، اور جہاں پہ مجھے ہی یوز کرنا تھا میں نے وہاں پہ ہم یوز کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے من کے ساتھ بیتن ہی یوز ہوگا، بیتن یا بیتن یوز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. من از اے preposition, it means from. اور ابھی یہ سب کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو لسٹ دوں گی اس کی یعنی prepositions کی، اس ٹائم پہ آپ اس کو یاد کیجیے گا. اور ابھی جو میں بس خالی آپ کو کانسیپٹ دینا چاہ رہی ہوں، stick to that. Okay, so you don't need to overburden yourself or overburden your brain for that matter، تاکہ آپ کو بیبی اسٹیپس جو میں آپ کو دے رہی ہوں اسی کے لحاظ سے آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں اور یاد رکھیں. سو پہلی سچویشن کیا ہو گئی کہ اگر ہمارے اسم سے پہلے کوئی بھی پریپوزیشن آ رہا ہے جیسے کہ من یا فی، تو ہم لوگوں نے اس کے آگے والے اسم کو یعنی اس اسم کو جو کہ پریپوزیشن کے بعد آ رہا ہے اس کو ہم نے جر فارم میں یوز کرنا ہے. ٹوگیدر دے آر کالڈ جار مجرور فریگمنٹ، ٹھیک ہے. اور یہ فریگمنٹس بھی ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے اسی وقت جب میں آپ کو یہ لسٹ دوں گی پریپوزیشنس کی، ٹھیک ہے. سو من بیتن simply means from a house. Similarly, fil kitabi means in the book. Notice how I'm saying fil kitabi and not fil kitabu یا fil kitaba, ٹھیک ہے. So this is what. یہ ہماری پہلی سچویشن تھی. دوسری سچویشن کیا ہے کہ کوئی بھی اسم مجرور ہم لوگ اس وقت کنسیڈر کریں گے اگر وہ مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے. عربک میں صرف دو سچویشنز ہوتی ہیں جب آپ اسم کو جر فارم میں یوز کرتے ہو، یا تو اس سے پہلے ہوگا حرف جار یعنی کہ پریپوزیشن، یا پھر وہ ہوگا مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس حرف جار یعنی پریپوزیشن کی وہ 11 ورڈز نہیں ہے تو 99% آف دا چانس یہی ہے کہ وہ مضاف الیہ ہے. باقی کا 1% کیا ہے وہ ہم لوگ جب تھوڑا سا ایڈوانس لیول کی طرف جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے. ابھی 98% آف دا چانس کیا ہے کہ وہ اسم ہمارے پاس کیا ہوگا، مضاف الیہ. اب مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ سمپلی مینز پوزیسر اور اونر، ٹھیک ہے. تو انگلش میں ہم لوگ فار ایگزامپل جیسے کہتے ہیں ہاؤس آف اللہ. تو اب میں کویشچن پوچھوں اگر آپ سے کہ کس کا گھر ہے، کس کا گھر یا کس کا ہوز ہاؤس، تو آپ اس کے آنسر میں کیا بتاؤ گے؟ اللہ کا گھر ہے، رائٹ. تو اللہ، دا ورڈ اللہ ہیئر از دا اونر، رائٹ، اونر اور پوزیسر. اور جو پوزیسر ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے عربک میں. سمپلسٹ ڈیفینیشن ابھی یہی یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے. جو اس کی پوری فل فلیجڈ ڈسکشن ہوگی جو کہ میں انشاءاللہ اس کے پرٹیکولر لیسن میں ہی آپ کو ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے. ابھی صرف یہ سمجھ لیں کہ جو پوزیسر ہے یا اونر ہے اس کو ہم لوگ مضاف الیہ کہتے ہیں اور وہ ہمیشہ جر فارم میں ہوتا ہے. دیٹ از اٹ، ٹھیک ہے. another example کتاب الولدی، ولدی مینز بوائے اینڈ کتاب مینز اے بک، ٹھیک ہے. سو کتاب الولدی. اب یہ مجھے پتہ چل گیا کہ الولدی ایکچولی آپ کی جر فارم ہے، ٹھیک ہے. لیکن مجھے پہلے اس ورڈ کے پہلے کوئی بھی حرف جر نظر نہیں آ رہا، تو 99% چانس کیا ہے کہ یہ آپ کا مضاف الیہ ہی ہے. اور میں اس کو کیسے بولوں گی؟ میں اس کو بولوں گی لڑکے کی کتاب،
یا بک آف دا بوائے یا دا بوائز بک. ٹھیک ہے، تو بریفلی یہی ہوتا ہے، اور ایز یو کین سی اٹس کوائٹ ایزی. ٹھیک ہے، اس کو بھی میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے کہ پہلی کنڈیشن ہوتی ہے فالوئنگ ایک پریپوزیشن، دس از کالڈ اے جار مجرور فریگمنٹ. اور اس کے ایگزامپل میں من بیتن یا فی الکتابی، یعنی کہ پریپوزیشن کے بعد اگر کوئی ورڈ آ رہا ہے تو وہ جر فارم میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ یعنی کہ the possessor یا owner of something, that is called a مضاف الیہ fragment. اور مضاف الیہ is, let me get the pen out, مضاف الیہ is called or rather مضاف الیہ is possessor, and this is always supposed to be in jar form as you can observe here. ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ جر فارم میں ہوگا. So this was it, and انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیسن میں دوبارہ سے ملوں گی، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی سچویشنز ہیں جس میں ہم لوگ نصب فارم اسم کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے اگزامپل دی تھی کہ ہز، ہم اور ہی آپس میں انٹرچینجبلی یوز نہیں ہو سکتے، یعنی ہی کی جگہ ہم، ہز، یا ہز کی جگہ ہی یا ہم، یہ لوگ آپس میں ایکسچینج نہیں ہو سکتے ہیں یوز ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہم لوگوں نے یہ تو ڈسکس کر لیا کہ رفع کی کون کون سی 4 سینیریوز ہیں جس میں ہم لوگوں کو رفع فارم ہی یوز کرنی ہے. اور ہم لوگوں نے آج یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ وہ کون سی 2 سچویشنز ہیں جس میں ہمیں جر فارم یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ لیسن میں وہ کون سی سچویشنز ہیں جس میں ہمیں نصب فارم یوز کرنی ہے، یعنی ڈبل زبر، تنوین یا جو نصب فارم کے سفکس ہوتے ہیں وہ یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، سو آئی سی یو ان دیٹ لیسن. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم. اللہ حافظ.